نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رمضان المبارک کی رحمتوں سے، برکتوں سے آگاہ فرمایا، بہت ساری نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ رمضان المبارک میں تم 4 کام بہت زیادہ کیا کرو۔ 2 کام ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعہ سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تمہیں کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو وہ 2 کام جن کے کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، وہ ایک ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرنا، اور دوسرا استغفار۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو ایک دن ضرور فائدہ دے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ترازو لگا ہوا ہوگا، اور اس میں ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا تو 99 دفتر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے ہیں، سرکشیاں ہی سرکشیاں لکھی ہوئی ہیں، غلطیاں ہی غلطیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ شخص یقین کر لے گا کہ اب میرا خسارہ ہے، میرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اب میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ اس کو ارشاد فرمائیں گے کہ تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، اور آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی، وہ تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ نیکی کیا ہوگی کہ اللہ جل شانہ اس کو ایک پرچہ عطا فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ جاؤ اس کو تلوا لو، اس کا وزن کروا لو۔ وہ حیران ہوگا کہ 99 دفتر میرے گناہوں کے ہیں، اور یہ ایک پرچہ ان 99 دفتروں کے مقابلے میں کیا کام دے گا؟ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو وہ اس دفتر کو ان دفتروں کے مقابلے میں جہاں پر اس کے نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، وہ اس پرچے کو لے کر جائے گا، تو اس پرچے کو جب رکھا جائے گا تو 99 دفتر ہلکے ہو جائیں گے، اور وہ ایک پرچہ جس کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا وہ وزنی ہو جائے گا۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا وزن اللہ کے ہاں اس قدر ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی اہلیہ حضرت سعدہ رضی اللہ عنہا وہ ان کے پاس تھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے گئے کہ بیمار ہیں، بیمار پرسی کروں۔ تو جب گئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے اور بستر مرگ پر تھے، تو پریشان تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ طلحہ کیا ہوا؟ میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں۔ یعنی صحابہ کرام موت سے پریشان نہیں ہوتے تھے، ڈرتے نہیں تھے، وہ تو ہر وقت تیار تھے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی پریشانی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ اے طلحہ تو پریشان کیوں ہے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ میں موجود تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مرتے وقت وہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کا معاملہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اس کو موت کی تکلیف سے بچا لیتے ہیں۔ اور مجھے پریشانی اس بات کی ہے
کہ میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پوچھ نہیں سکا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کلمہ میں جانتا ہوں، وہ مجھے معلوم ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا۔ اگر اس سے بہتر کوئی کلمہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی وفات کے وقت اس پر وہ کلمہ پیش کرتے، تو اس سے بہتر اور کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا جس طرح کہ 14ویں کا چاند چمکتا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ایسے روشن کر دیں گے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اگر صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ پڑھ لیا جائے، اس کو سمجھا جائے، تو یہ اتنی ہی بڑی فلاح، اتنی ہی بڑی کامیابی کا ضامن ہے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اب یہ بندہ صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ بندہ مومن ہو چکا ہے، اب یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی اور پر ایمان نہیں رکھتا، کسی اور کو اپنا معبود تسلیم نہیں کرتا، کسی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا تسلیم نہیں کرتا، یہ محض اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے۔ اور یہ ایسی کامیابی ہے، ایسی فلاح ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھی آدمی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس کلمہ کی کثرت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جاؤ گے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کرو۔ تو ہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ تو لہٰذا ہر روز کم از کم ایک تسبیح صبح کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی کر لینی چاہیے، اور اسی طرح ایک تسبیح شام کے وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی کر لینی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جاؤ گے، وہ ہے استغفار کی کثرت، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، گناہوں کی مغفرت طلب کرنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو ہم ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو جب شمار کرتے تو وہ 100 تک پہنچتا۔ یعنی آپ علیہ السلام ایک دن میں ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور یہ آپ علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے ارشاد فرمایا، مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا رہتا ہے تو وہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جاتا، اگرچہ وہ 70 دفعہ گناہ کرے اور 70 دفعہ توبہ کرے، استغفار کرے۔ تو توبہ اور استغفار تو اسی طرح ہے جس طرح کے کپڑے کو دھو لینا، میلا کچیلا ہو جاتا ہے، پھر دھو لیتے ہیں، پھر نکھر جاتا ہے، پھر میلا کچیلا ہو جاتا ہے، پھر دھو لیتے ہیں، پھر نکھر جاتا ہے۔ تو استغفار کرنا تو وہ تو اسی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت اور کثرت سے استغفار کرنا، استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا، اپنے گناہوں کو ذکر کر کر کے اللہ سے اس کا یعنی اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگنا کہ اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں آپ کی نافرمانی کرنے والا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا۔ اور پھر جب آدمی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے
گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ بارشیں برسائیں گے، بے موسم کی بارشوں کو روک کر جب بارشوں کی ضرورت ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ بارشیں برسائیں گے۔ تو پہلا انعام اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ وقت پر بارشیں نازل ہوں گی استغفار کی برکت سے۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرما دیں گے۔ تیسرا انعام اللہ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بیٹوں کے اندر برکتیں نصیب فرما دیں گے، بیٹوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات تیار کر دیں گے، یعنی خشک سالی نہیں ہوگی اور پھلوں کی کثرت ہوگی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہروں کو اللہ تعالیٰ جاری کر دیں گے۔ تو کتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ تو استغفار کی برکت سے وقت پر بارشیں ہوں گی، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ مال کے اندر برکتیں عطا فرمائیں گے، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیٹے نصیب فرمائیں گے، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے باغوں کو پھلوں سے بھر دیں گے، اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے دریاؤں کو، تمہاری نہروں کو جاری کر دیں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے استغفار کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کی امت کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں خود موجود ہیں یا ان میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ جب استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں گے تو اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ فرما دیں گے۔ تو یہ دو کام ہم ان کو کثرت سے کرنے والے بن جائیں۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کثرت کرنے کی ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمانا ہے۔